لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد وآله. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے قرآن مجید کی مشہور ترین آیتوں میں، ایک تو بہت بڑا مجلسوں کا فیض یہ ہے کہ نہ جانے کتنی حدیثیں، روایتیں اور آیتیں ان مجالس کے طفیل میں ہمارے بچوں کو یاد ہو گئی ہیں. یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ فیضان ہے ان مجالس کا. انہی آیتوں میں کہ جو زیادہ پڑھی جاتی ہے اور شاید اس میں اکثر کو یاد ہوگی، وہ یہ آیہ کریمہ ہے. اور ان حدیثوں میں جو تقریباً جو ہے وہ ایک شیعہ بچے کو یاد ہوگی، وہ یہ حدیث مبارک ہے جس کی ہم نے تلاوت کی ہے. حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے: میرے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. قل، مطلب کیا ہے اس کا قل کا؟ قل کا مطلب خطاب ہم سے ہے، ڈائریکٹ نہ کہہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے. ورنہ اور بھی ہے قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹ بھی کہا: یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح کے ڈائریکٹ خطاب کیا. لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ بتا دیجئے ان کو. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے اجر کے بارے میں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کون سا اجر، کس بات کا اجر؟ یعنی جو ہم نے تبلیغ کی ہے، جو تم کو دین پہنچایا ہے، اس سلسلہ میں ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، الا المودہ، سوائے محبت کے. اور وہ محبت کس کی؟ الا المودۃ فی القربہ. اس میں بڑی بحثیں ہیں، میں اس میں نہ جاؤں گا کہ قربہ سے مراد کیا ہے، لیکن آپ بھی سنیں گے تو شاید ہنسی آئے کہ یہ مفسرین کی باتیں ہیں. قربہ یعنی ان چیزوں سے محبت جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہوں. ایک قول یہ ہے. آپ بتائیے نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً. روزے کی نیت کیا کرتے ہیں؟ تو سارا کام تو ہم قربت کے لیے کرتے ہیں نا. اب اگر ان کی بات مان لی جائے کہ آپ کہیے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے مگر ان چیزوں سے محبت کرو جو اللہ سے قریب کرتی ہیں، تو ٹھیک ہے صاحب، کل سے نہیں پڑھیں گے نماز، محبت کریں گے، نماز اچھی چیز ہے نا، انف ہے. روزہ، یہ بات عقل میں آنے والی ہے. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ قربہ سے مراد انسان کے اپنے قرابت دار، اپنے رشتے
دار. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو رسالت کی اجرت میں کچھ نہیں چاہیے، مگر اے بھیا اپنے بھائی بندوں کا خیال کرنا، ہم کو کیا چاہیے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے اقوال ہیں. لیکن اہل بیت کی تفاسیر کیا کہتی ہیں کہ قربہ سے مراد کوئی نہیں ہے سوائے اہل بیت کے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہے نا اقوال. ان چیزوں سے محبت کرو جو اللہ سے قریب کرے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. قذاب سے میں نے کہا روایات ہیں، قرآن میں آیتیں اس کے لیے الگ سے ہیں. بٹ یہاں قربہ سے مراد ہمارے باپ مراد نہیں ہے، یہاں قربہ سے مراد ہمارے چچا نہیں ہے، یہاں قربہ سے مراد فقط اور فقط اہل بیت. ہو گئی بات. یہ اب سوال یہ کہ صاحب آپ نے دعویٰ تو کیا کہ مراد اہل بیت ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صلوات بر محمد و آل کل ہم نے آپ کو تھوڑا سا ٹٹولا، اس لیے کہ میں بمبئی میں بہت زیادہ مجلسیں نہیں پڑھی ہیں، اکا دکا ادھر ادھر پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ مضافات میں اطراف میں پڑھی ہیں. تو وہ ہم نے کہا یہاں جو لوگ ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں، ذرا دیکھا جائے جو ہے. تو ٹھیک سمجھ میں آیا کہ یار ہیں سننے والے تو چل سکتا ہے معاملہ. یہ ہم جانچ کیوں رہے تھے کل کہ اگر اس ٹائپ کے ہوں تو قصے کہانی پہ معاملہ ختم کر دیا جائے، بہت محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ماشاءاللہ ہم کو یہ لگا ولو 2 آدمی صحیح، 4 آدمی صحیح، توجہ سے اگر آدمی سنتا تو اس پر آپ خوب توجہ فرمائیے. بس شرط یہ ہے کہ کام دھام سے تھکے تو آئے ہیں آپ، نیند تو آئے گی. جب دیکھنے لگیں گے کہ زیادہ سو رہے ہیں تو صلوات پڑھوا دیں گے تو آدمی جگ جائے گا. دیکھیے اللہ نے ہم کو آپ کو جو اس دنیا میں بھیجا تو کچھ چیزیں خدا نے ودیت کی، کچھ صفتیں ہمارے پاس ہیں، اور ان صفات کی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے ذاتی اور ایک کا نام ہے عارضی، عین رے واد یہ عارضی. تو ایک کا نام ہے ذاتی، ایک کا نام ہے عارضی. وہ عرضی تو الگ ہو جائے گا، عرضی الف رے زاد یہ عرض مانے زمین، یہ عارضی عارض ہونا عین سے. تو 2 جو ہے وہ جنبے، 2 پہلو ہمارے اندر ہیں. ایک ہے جنبہ ذاتی اور ایک ہے جنبہ عرضی. جنبہ ذاتی کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ہمارا پہلو ہے کہ جو کسی بنیاد پر ہم سے الگ نہیں ہو سکتا. مر سکتے ہیں مگر وہ ہم سے الگ. تو جو انسان جس چیز سے اپنے آپ کو الگ نہ کر پائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جنبہ ذاتی. جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے جائے اس کو کہتے ہیں جنبہ عرضی. ٹھیک، اس کی مثال میں سمجھا دوں. جنبہ ذاتی مثلا کھانا، پانی. مر سکتا ہے آدمی، کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا. مر سکتا ہے آدمی، پینے سے الگ، پانی سے الگ نہیں. تو یہ جنبہ کیا ہوا؟ جنبہ ذاتی. جنبہ عارضی کیا ہے؟ کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے جائے. مثلا سگریٹ، پان، گٹکا. دیکھیے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نشے ہیں نا، سگریٹ، پان، گٹکا، یہ ذاتی سے بھی بڑھ کے ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے. نہیں تو آپ سب لوگ سفر کرتے ہیں، مثال دیکھ لیجئے. آپ یہاں سے جو ہے بنارس جا رہے ہیں ٹرین سے، اور فاق وغیرہ راستے میں آیا، 15 گھنٹہ لیٹ ہو گئی. تو یہاں سے جو آپ جو ہے وہ بھاجی پاؤ لے کے گئے تو ختم ہو گیا. مومن آدمی اب کیا کرے گا؟ تو معلوم ہوگا صاحب جو بھساول میں جو پیش نماز ہے ان کو فون کیا تو یار نذیر بھائی ٹرین بہت لیٹ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پریشان میں تو بھیجتا ہوں. بھساول میں جو ہے وہ گاڑی رکی، بہترین کھانا آ گیا،
نکالا میں نے، تو جیسے میرا ختم ہوا اور بھی تو 4 آدمی ہیں. بھائی صاحب آئیے، نہیں بس اگلے اسٹیشن پر میرا بھی آ رہا ہے. بھائی صاحب نہیں وہ بس. کھانا جو اتنا اہم ہے، آدمی نہ ہاتھ پھیلائے گا نہ مانگے گا، آپ کہیں گے تب بھی انکار کرے گا. اب یہ مثال ہے. اس کے بعد سب کھا پی لیا تو معلوم ہوا صاحب کہ وہ نذیر صاحب کو یہ پتا تھا کہ یہ آدمی سگریٹ بھی پیتا ہے تو وہ بھی ختم ہوگا. یہ دیکھ لیا تھا بغل والے نے کہ سگریٹ بھی آئی ہے. بات سمجھے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد جو اٹھ کے ادھر کے پیچھے پیچھے آئے، بھائی ایک مل جائے گی. یا فرض کیجئے آپ بہار کی طرف چلے تو آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی اور اس نے نکالی ڈبیا کھائی نہیں. بھائی صاحب تھوڑا زیادہ بنائیے گا. سمجھ میں آیا آپ کے؟ تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ عرضی چیز جو ہے ذاتی سے اوپر ہو گئی ہے، لیکن اگر قوت ارادی مضبوط ہو تو آدمی چھوڑ سکتا ہے نہیں چھوڑ سکتا. کتنے لوگ ہیں ایک جھٹکے میں انہوں نے سگریٹ چھوڑ دی، کتنے لوگ ہیں ایک جھٹکے میں خدا نخواستہ کوئی غلط چیز کی عادت تھی چھوڑ دیا. لیکن چاہے جتنا قوت ارادی مضبوط ہو، کھانا چھوڑ سکتے ہیں آپ، پانی چھوڑ سکتے ہیں آپ. تو میرے خیال میں یہ سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہو گیا کہ ہمارے اندر 2 صفتیں ہیں، 2 جنبے ہیں، ایک ذاتی اور ایک عرضی. ذاتی جس سے اپنے آپ کو الگ، عرضی جس سے اپنے آپ کو جدا کر لیں. اب آئیے، ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جس سے اپنے آپ کو ہم الگ نہیں کر سکتے، مگر ذاتی سے الگ تو نہیں کر سکتے، انداز بدل سکتے ہیں. نہیں پہنچے؟ سمجھاتا ہوں. ذاتی سے ہم اپنے آپ کو طے ہو گیا نا، الگ نہیں کر سکتے، مگر بولیے انداز بدل سکتے ہیں. کیسے؟ کہاں کے ہیں آپ؟ کہاں، کس گاؤں کے؟ عمر کیا ہے آپ کی؟ ہاں تو شاید دیکھا ہو، ورنہ ہم نے تو دیکھا ہے. ہم لوگوں کے بچپنے میں گاؤں میں جو محرم کی مجلسیں ہوتی تھیں تو اس میں بعض مجلسوں میں پوری عوام کا کھانا ہوتا تھا بڑی. تو اس وقت جانتے ہیں کیسے کھلے؟ فرش بچھا دیا جاتا تھا، باقاعدہ زمین پر بیٹھ گئے لوگ، مٹی کے پیالے، دیکھا ہوگا جو بزرگ لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، پرئی رکھ دی گئی، مٹی کے پیالے رکھ دیے گئے. اور اب جو ہے وہ کہیں کہیں پتیلیوں میں اور کہیں بالٹیوں میں سالن لیے لوگ ٹہل رہے ہیں. بھیا ذرا سالن دو. اب اس میں مٹی پہلے میں کتنا آئے گا، انہوں نے نکالا صاحب ڈال دیا. پھر معلوم ہوگا صاحب وہ 2 لوگ جو ہے بڑی بڑی سینیوں میں چاول رکھے ہوئے ہیں. بھیا ذرا چاول دینا. وہ انہوں نے صاحب یوں اٹھایا اور ڈال دیا. کیسی بیماری کیسا کچھ. یہ بچپنے میں کھایا ہوگا آپ لوگوں نے. تو یہ کھانا چل رہا تھا. پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ صاحب اب وہ مٹی کے برتن بنانے والے نہیں رہ گئے تو وہ پلیٹیں چل گئیں. پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ یار پلیٹیں دھلنے کا ایک بڑا مسئلہ ہے تو اب ڈسپوزل چل گیا. پھر یہ ہوا کہ یار سرو کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے، کہاں سے اتنے آدمی لائے جائیں. تو ایک جگہ رکھ دیا گیا، پلیٹیں رکھ دی گئی، بھیا اپنا اپنا نکالو، اپنا اپنا کھاؤ. جو لوگ کچھ آداب دسترخوان سے واقف ہیں وہ کرسیاں رکھ دیتے ہیں کہ بھیا آپ اپنا لیجیے، آ کے بیٹھ کے کھا لیجیے. ورنہ یوں ہی آدمی ٹہل ٹہل کے کھا لیتا ہے. کھائے گا مگر ضرور، ہے نا. مٹی کے پیالوں میں کھایا، پھر صاحب جو ہے وہ پلیٹیں آ گئیں، پھر المونیم آ گیا، چینی آ گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ڈسپوزل آ گیا. پھر صاحب بیٹھ کے کھانا نہیں، کھڑے ہو کے کھانے سے الگ نہیں ہو سکتے، انداز بدل سکتا ہے نا. ایک زمانہ تھا لوگ دریا سے پانی لے لیتے تھے، نہروں سے، فرات سے پی رہے ہیں. جہاں دریا وریا نہیں وہاں کنویں کھودے جاتے تھے، کنووں سے پانی نکال کے پی لیتے تھے.
پھر وہ زمانہ ختم ہوا، پھر وہ ہینڈ پمپ شروع ہوئے، پھر یہ ہوا کہ صاحب نہیں اب وہ ذرا یہ 40-50 فٹ کا پانی نقصان دہ ہے، تو وہ انڈیا مارک 2 چلا، جس میں گورنمنٹ نے خوب لگوائے ہینڈ پمپ دیہاتوں میں، تو ڈیپ ویل کا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ نہیں صاحب یہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، تو اب وہ گھروں میں ایکوا گارڈ لگنے لگے۔ ہوا نہیں؟ پانی سے الگ نہیں ہو سکتے، انداز بدل سکتے ہیں۔ اس کو ضرور رکھیے کہ ذہن میں بھی بات آئے گی۔ تو ذاتی جنبہ کیا ہے انسان کا، جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، بٹ نہج بدل سکتا ہے، انداز بدل سکتا ہے۔ بیٹھ کے کھاتے تھے، کھڑے ہو کے کھانے لگے، ہینڈ پمپ کا پیتے تھے، بسلری لینے لگے، مگر پانی سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو گئی بات۔ جیسے یہ ساری چیزیں ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے ہم سب کو ایک چیز ایسی عطا کی ہے کہ جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ انسان کہہ نہیں سکتا کہ میرے اندر نہیں ہے۔ اس کا نام ہے محبت اور نفرت۔ اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف، کوئی آدمی ہے ایسا جو کہہ دے مجھ کو کسی سے نفرت نہیں ہے؟ بولیے، آپ نہیں تبتے کسی سے، آپ کو محبت نہیں ہے، تو اللہ نے دل ہمارا کچھ ایسا بنایا ہے کہ بغیر محبت کے، جیسے آکسیجن کے بغیر دھڑک نہیں سکتا، ویسے ہی دل کا حال ہمارے ہے کہ بغیر محبت کے اور بغیر نفرت کے دھڑک نہیں سکتا، مر سکتا ہے۔ تو یہ صفت آدمی کے اندر۔ اب سوال یہ کہ دو پہلو ہیں، ایک کا نام ہے ذاتی، ایک کا نام ہے عرضی۔ تو یہ جو محبت کا جذبہ آپ کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ جو نفرت کا جذبہ آپ کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ کھانے اور پینے کی طرح ذاتی ہے یا سگریٹ گٹکے کی طرح عرضی ہے؟ اگر سگریٹ گٹکے کی طرح عارضی ہے تو آدمی جب چاہے اپنے آپ کو محبت اور نفرت سے الگ کر سکتا ہے، لیکن اگر ذاتی ہے تو مر جائے گا، محبت سے الگ نہیں ہوگا، مر جائے گا، نفرت سے الگ۔ حالانکہ شاعر بہت بڑے ہیں، میں ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شعر ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو غلط ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ میری سمجھ میں آیا نہیں آج تک۔ بچپنے میں پرائمری اسکول میں جاتے تھے، ماسٹر صاحب نے پڑھایا، یاد کیا، امتحان دیا، پاس ہو گئے، آج تک میری سمجھ میں یہ شعر آیا نہیں۔ میں نہیں کہتا غلط ہے، میری سمجھ میں ہو سکتا ہے اسے کوئی بڑھیا معنی ہو، کوئی ہم کو سمجھا دے تو صحیح ہو جائے گا۔ اور کس کا ہے یہ؟ شاید کبیر داس کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہاں کبیر داس کا۔ کبیرہ کھڑا بازار میں، جن لوگوں نے یو پی کے سرکاری اسکولوں میں پڑھا ہوگا پرائمری میں، ان کو یہ شعر یاد ہونا چاہیے۔ کبیرہ کھڑا بازار میں، مانگے سب کی خیر، آگے نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر۔ اٹس پاسبل سر؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ نہ کسی سے دوستی ہو نہ کسی سے دشمنی ہو؟ صلوات بر محمد و آل۔ وجہ کا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا دل ایسا بنایا ہے کہ وہ دھڑک ہی نہیں سکتا بغیر عشق کے، وہ دھڑک ہی نہیں سکتا بغیر نفرت کے، جیسے بغیر آکسیجن کے نہیں چل سکتا۔ تو محبت کرنا ہماری مجبوری ہے اور نفرت کرنا بھی ہماری مجبوری ہے۔ ابھی میں اس پر آؤں گا کہ کیا پڑھا رہے ہو تم۔ محبت کرنا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ اس بچے کو لے لیجئے 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، جس کو محبت کی اسپیلنگ نہیں معلوم ہے، جس کو نفرت کی اسپیلنگ نہیں معلوم ہے۔ ہاں، آپ اپنی بیٹی کے گھر چلے جائیے، اپنی بہن کے گھر چلے جائیے، آپ کا بھانجا ہے، آپ کا نواسا، آپ کا خون ہے، 4 سال کا ہے، جب پہنچے آپ
تب آپ نے جیب سے نکالا، ٹافی پکڑائی، کبھی کچھ پکڑایا، کبھی 10 روپے پکڑا دیے، 1 بار 2 بار 4 بار، جب گئے یہ کیا، 5ویں بار پہنچے، امی مامو جان آئے ہیں۔ یہ لہجہ اظہار عشق کا لہجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا الٹا جب گئے وہ بیچارہ لپکا، مامو جان ہٹو یار بات کرنے تو ڈسٹرب بہت کرتے ہو، 1 بار 2 بار 4 بار، اب 5ویں بار گئے، امی مامو آئے ہیں۔ یہ نفرت کا لہجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس لڑکے کو محبت کی ہجے نہیں معلوم ہے، اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، اس کا دل بھی نفرت سے خالی نہیں ہے۔ یہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہی 2 سال کا بچہ، سمجھ گئے آپ کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا، آپ کی بیوی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا، ہر گھر میں ہے۔ نانا سے اس کو تکلف وہ نہیں ہے، نانی کے پاس چپکا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے میں، بچہ کیا بھائی، جانور، اس کا دل بھی محبت اور نفرت دونوں سے خالی نہیں ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ محبت ہو یا نفرت، یہ بھی ذاتی جنبہ ہے نا، کنفرم، پانی کی طرح کھانے کی طرح ذاتی ہے، مر سکتے ہیں مگر الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ذاتی میں ایک بار بات کہی گئی، الگ تو نہیں ہو سکتے، انداز بدل سکتے ہیں، ہے نا؟ نہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا محبت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ کس سے محبت کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نفرت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، مگر یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس سے نفرت کریں۔ آپ کہیں گے یار یہ عجیب نئی بات تم لے آئے، محبت کس سے کرے؟ محبت سب سے کرو، محبت اچھی چیز ہے، نفرت کا خبردار کسی سے مت کرنا، نفرت بری چیز ہے، یہ ہماری ہے نا۔ اب ذرا آئیے، ایک آدمی ہے، اس نے صاحب آ کر کے یہاں بم رکھ دیا، پورا محلہ اڑ گیا، 500 آدمی مر گئے، آپ کہہ رہے ہیں نفرت مت کرو بیچارے سے، محبت کرو، ماننے والی بات ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نفرت کا جذبہ کوئی غلط جذبہ نہیں ہے، بس طے یہ کرنا ہے کہ کہاں محبت کی جائے، کہاں نفرت کی جائے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے، ہر نفرت قابل مذمت نہیں ہے۔ کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے، کہیں نفرت اچھی ہے محبت بری ہے۔ اور پلٹ کے کہہ دیں، کہیں محبت ایمان ہے، نفرت کفر ہے، کہیں نفرت ایمان ہے، محبت کفر ہے۔ تو ہم آنکھ بند کر کے نہ ہر محبت کو اچھی کہہ سکتے ہیں، نہ آنکھ بند کر کے ہر نفرت کو۔ محبت اچھی بھی ہے بری بھی ہے، مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، ایمان بھی ہے کفر بھی ہے، یہی حال نفرت کا بھی ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ اور اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے، انتخاب تمہارا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا، اب ڈیسائیڈ تم کو کرنا ہے کہ کس سے محبت کرنا ہے، کس سے نفرت کرنا ہے، طے تم کو کرنا ہے کون سی محبت ایمان ہے، کون سی محبت کفر ہے۔ اب یہاں تک آ گئے نا، اب ہم کو یہ تلاش کرنا ہے، جو بھی آدھا گھنٹہ ہے، ہم کو یہ طے کرنا کہ یار بغیر محبت کے تو زندہ رہ نہیں سکتے، محبت تو کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، ارے صلوات در محمد، قرآن کہتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید علی افضل صاحب، افسر صاحب۔
یہ بتائیے صلوات در محمد و آل محبت ہے نا. یہ بتائیے دوستی جو ہوتی ہے وہ نفرت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ محبت کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے نا. اب قرآن پڑھ لیجئے. کل کو کچھ لوگ دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور فریاد کر رہے ہوں گے. یہ آیت ہے قرآن کی, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی. یہ قرآن میں ہے. اب میں یہ یہاں مجلس پڑھنے آئے ہیں, تفسیر کا درس دینے نہیں آئے ہیں کہ اب اس پر بحث ہو کہ فلاں سے مراد کیا ہے, وہ الگ میٹر ہے. لیکن اتنا ضرور قرآن نے کہہ دیا ہے کہ بھیا ہر آدمی دوستی کے لائق نہیں ہے. کل کو پچھتاؤ گے. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی, ان کو خلیل نہ بنایا ہوتا. ایک دو قرآن ہی کہتا عسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. بہت سی چیزیں ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہے. یہ آیت قرآن. وعسا ان تکرہوا شیئا, بہت سی چیزیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ خیر لکم, وہ تمہارے لیے خیر ہے. تو قرآن ہی نے ایک جگہ محبت کو شر بتایا, ناپسندیدگی کو خیر بتایا, دوستی کو پچھتانے کا سبب بتایا. یہ ہو گیا. اب اسی پر اگر حدیث کا تڑکا لگ جائے تو ایک دم فائنل ہو جائے گی بات. آدمی ہے قم کا یا خراسان کا, یہ مسنگ مجھ سے بہت دن ہو گیا, وہ چلا پیدل مدینے کے لیے امام سے ملاقات کے لیے, چھٹے امام سلام اللہ علیہ. راستے میں چپل ٹوٹ گئی. یوٹیوب وغیرہ میں دیکھا ہے محرم کسی زمانے میں کچھ لوگ پیدل آتے ہیں یہاں ممبرا سے اور کہاں سے اور کہاں سے, ہے نا. تو اس میں دیکھا ہم نے چھالے پڑ جاتے ہیں جو لوگ آتے ہیں, تو اتنی دور میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس کو جانا ہے کہاں, مدینے تک. چپل ٹوٹ گئی, ریتیلا راستہ, سنگلاخ وادیاں, چلتے چلتے پیروں میں آبلے آ گئے, چھالے پڑ گئے. پہنچا امام کے پاس. فطرت یہ آدمی کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور ظاہر نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو کہیں پین ہے تو بات بھی کرتا, اور سنائیے خیریت. اب وہاں ہوتا نہیں ہوتا ایسا. اتفاق سے شاید ایسے ہی کچھ ہوا کہ وہ امام سے بات کر رہا ہے اور وہ چھالوں پر کھجلی ہوگی نا سائیڈ میں, تو سائیڈ میں دھیرے دھیرے ہاتھ, حضرت کی نظر پڑ گئی. خدا غریق رحمت کرے رضوان اللہ تعالی علیہ. ہمارے شہر میں ایک بڑی شخصیت تھی مرحوم آقا سید تقی الحیدری کی, بہت سے لوگ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ. ہم جس مدرسے میں اس کے وہ پرنسپل تھے. وہ ایک جملہ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ راوی روایت نقل کر سکتا ہے, محدث حدیث بیان کر سکتا ہے, مگر امام کا لہجہ تھوڑی کوئی بتا پائے گا. یہ بہت مین چیز ہے کہ امام نے کس لہجے میں کہا. ہاں اپنے ذوق کے اعتبار سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس پیار بھرے لہجے میں امام نے پوچھا ہوگا. وہ اپنے چھالوں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا, تب تک حضرت کی نظر پڑ گئی. اب مولا نے کس انداز سے پوچھا ہوگا ہم تو نہیں, لیکن ہم اپنی عقل سے سوچ سکتے ہیں کہ کتنا پیار بھرا لہجہ رہا ہوگا. فرمایا کیا ہوا, قم سے یہاں تک آنے میں بہت زحمت اٹھائی تم نے. محبت سے پوچھا ہوگا. وہ بھی تھا عاشق, کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ہو گیا. جیسے ہی اس نے یہ کہا پلٹ کے میرے مولا نے فرمایا حل الدین الا الحب. تو کیا سمجھتے ہو دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اب اس حدیث سے کیا ہوا, محبت
اور ایک روایت اسی طرح کی 5ویں امام سے جنہوں نے دونوں کے لیے کہا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ اب یہ قصہ، وہ قرآن کی آیتیں، یہ امام کی روایت کل ملا کر کے اب بتائیے، محبت پچھتاوے کا سبب، محبت شر، محبت عین دین، دونوں چیز ہو گئی نا، نفرت بھی اسی طرح عین دین۔ اب ہماری مجبوری ہے کہ یار بغیر محبت کے زندہ رہ نہیں سکتے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کر کے پھنس جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسے دنیاوی اعتبار سے آدمی پھنس جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں دماغ چلا گیا تھا، کم وقت اس کے چکر میں آ گئے۔ تو وہی وہاں بھی ہوگا، قیامت میں بھی ہوگا کہ جب آدمی پر یار یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں شیطان نے کہا اس کس کے چکر میں پڑ گئے۔ لہٰذا اب یہاں عقل مندی یہ ہے کہ بھیا مرنے سے پہلے، عشق کرنے سے پہلے معشوق کا تعین ہونا چاہیے، کون ہے قابل محبت۔ ہر کس و ناکس کو دل مت دے بیٹھو، صلوات در محمد و آل۔ آخرت کی کھیتی کو دنیا میں ہی سجانا ہے، اچھی بری دو فصلیں ہیں، اختیار کے مالک ہو، بیج ہے تمہارے پاس اور تمہیں اگانا ہے، حق الایمان نعرہ حیدر سلوات بر محمد والے اب اس کو آپ یہیں چھوڑ دیجئے، اب چلیے قرآن ہی سے پوچھا جائے کہ قرآن، ہمارا دل عشق کرنے کا چاہ رہا ہے، ہم عاشق ہونا چاہتے ہیں، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ان سے کیوں پوچھیں؟ قرآن تو ہی بتا دے محبت کرنے کے لائق تیرے اعتبار سے کون ہے۔ اب جب قرآن میں گئے تو قرآن میں ایک آیت ملی، صلوات در محمد۔ نیکی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حسنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حسنتن، حسنہ۔ نیکی کے لیے، حسنہ کے لیے قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے 10 دیا جائے گا۔ برائی کو کہتے ہیں عربی میں سیئہ، برائی۔ اسی آیت میں آگے ارشاد ہوتا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو برائی لے کے آئے گا اس کو جتنی برائی کی ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ملے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم، جتنا جو ہے بدماشی کی ہے بہت ہی جھیلو گے۔ لیکن یہ کرم ہے اس معبود کا کہ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم ایک کا بدلہ بولیے 10 دیں گے۔ یہ ایک ارشاد ہوتا ہے نیکی کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو کتنا ہوا؟ ایک دانے سے کتنا نکلا؟ 700۔ اسی لیے میں دیہاتوں میں کہتا ہوں کسانوں سے کہ ٹینشن مت لو، ابھی اور آگے تحقیق ہوگی، ابھی ایسے ہائیبریڈ بیج پیدا ہوں گے جس میں ایک دانے سے 700 دانہ پیدا ہو، تو 700، تو نیکی کا بدلہ کتنا ہوا؟ ایک کا 700۔ اسی میں قرآن آگے کہتا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تو جس کو چاہے گا اس کا بھی ڈبل کر دے گا۔ بولیے اب کتنا ہوا؟ 1400، ہے نا؟ کہیں ارشاد ہوتا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ بھی سن رکھا ہے آپ نے۔ تو نیکی کا ثواب ایک طرح سے نہیں بیان ہوا، کہیں ہے ایک کا 1، ہے نا، کہیں ہے ایک کا 10، کہیں ہے ایک کا 18۔ یہ یاد آ گیا، وہ کہاں ہے؟ 1 منٹ میں سن لیجئے۔
صدقے کا ثواب ہے 1 کا 10. کسی کو قرض دے دیا ہے تو حدیث کہتی ہے اس کا 1 کا 18. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اب ٹائم نہیں رہ گیا. تو کہیں 1 کا 10, کہیں 1 کا 18, کہیں 1 کا 700, کہیں 1 کا 1400. ہو گئی بات. وہیں قرآن میں ایک آیت ہے جہاں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم کتنا دیں گے. بھائی جہاں باقاعدہ طے ہو رہا ہے سب 10 گنا دیں گے, 18 گنا دیں گے, 700 گنا دیں گے, وہیں قرآن میں ایک عجیب آیت ہے. اب مسنگ مجھ سے سورہ نحل یا نمل, بھول جاتا ہوں شوگر کے چکر میں. وہاں ایک آیت ہے اور سیم اسی طرح کی ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, ایک دم اسی ٹائپ کی آیت ہے. وہ سنیے, ارشاد ہوتا من جاء بالحسنۃ فلہ, وہاں ہے عشر امثالہا 10 گنا, یہاں بدل گیا فلہ خیر منہا, جو نیکی کے لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے. کتنا دیں گے یہ قرآن نے نہیں بتایا ہے نا. واقعی جو ہے آدمی قرآن میں ڈوبے نا, سب کھانا پینا بھول جاتا ہے, وہ مزہ آتا ہے, وہ مستی ہوتی ہے. بعض بزرگ علماء کے لیے ہے کہ جب کسی مسئلے میں الجھتے تھے اور معلوم ہوا 2 بجے رات کو مسئلہ سالو ہوا تو وہ کہتے تھے این الملوک من هذه اللذہ. جب وہ پرابلم سالو ہوتی تھی, مسئلہ حل ہوتا تھا, تو کہتے تھے بادشاہوں کو یہ لذت کہاں ملنے والی ہے. تو یہ ایک الگ لطف ہے اس کا. خدا توفیق دے ہم لوگوں کو پڑھنے کی, مطالعے کی. جیسا آپ جائیں گے نا مزہ آتا جائے گا. پھر ہوش نہیں رہتا آدمی سے اے سی چل رہا ہے کہ بند ہو گیا, اگر اس میں ڈوب جائے تو. سوچئے آپ, ایک طرف آپ کہتے ہیں 10 گنا, 18 گنا, 700 گنا, یہاں قرآن کہتا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے. کتنا دیں گے نہیں بتایا. 1 2 وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور یہ لوگ قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے. کون لوگ؟ جو نیکی لے کے آئے گا. تو ایک دم انداز پلٹا کہ نہیں پلٹا؟ آپ کبھی 10 گنا دے رہے ہیں, کبھی 18 گنا دے رہے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں بھیا نیکی لے کے آؤ گے تو جیسی نیکی اس سے بڑھیا دیں گے. 1 قیامت کے عذاب سے بچے رہو گے. 2 ہو گئی بات. اب آئیے افضل صاحب, افسر صاحب, نماز نیکی ہے, روزہ سر, حج, ماں باپ کی خدمت, بولیے نیکی ہے نا. وسیع حسن صاحب مر گئے, اب حساب شروع ہوا, نماز ہے, اونگی بونگی صحیح, وہ کریم ہے, اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. روزہ ہے, ہاں ہے, حج الحمدللہ, زیارت الحمدللہ. تو اب حدیث کیا کہتی ہے؟ نیکی لے کے آؤ گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ نیکی لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے اور قیامت کی دہشت سے بولیے بچے رہو گے. تو اب وسیع حسن صاحب پہنچے, قیامت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ بھئی نیکی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, مجلس ہے, ماں باپ کی خدمت ہے, تو قرآن کے حساب سے دہشت سے قیامت کی بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اے بھیا آدھی آیت کیوں پڑھ رہے ہو, آگے پڑھو اسی کے. جیسے وہاں تھا نا جو نیکی لائے گا اس کو 10 دیں گے, اور جو برائی لائے گا جیسی برائی اتنا ہی ملے گا, اس پر ظلم نہیں ہوگا. یہاں بدل گیا انداز. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کیا صاحب, ابھی تھوڑی دور پہلے آپ کہہ رہے تھے جیسی برائی اتنی سزا, ظلم نہیں ہوگا. آپ تو صاحب جھٹکے میں کہہ رہے ہیں سیدھے پھینکو جہنم میں. ہو گئی بات. اب آئیے, تو وسیع حسن صاحب معصوم ہیں, ہاں گنا تو دیا آپ نے 50 نے کی, برائی نہیں ہے خان صاحب کے یہاں. کتنی گنا ہے, اسی ممبر سے کتنی مرتبہ بدماشیاں کی ہیں انہوں نے.
اشارہ کیا, کنایا کیا, ان کو ذلیل کیا, ان کو ذلیل کیا, تو یہ سب برائیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھنس گیا کیس. آدھی آیت کہتی ہے نیکی لے کے آیا, اس کو قیامت کی دہشت سے. آدھی آیت کہتی ہے کہ آدمی بہت بدمعاش تھا یہ. تو آیت کیا کہتی ہے اب کہ برائی لے کے آیا تو کہاں جائے؟ جہنم میں. اب کیا ہوگا؟ یہ تو پھنسا دیا قرآن نے. یہ آیت اہل بیت کے لیے تو ٹھیک ہے, یزید کے لیے بھی ٹھیک ہے, فرعون کے لیے بھی ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا اہل بیت کیا نیکی ہی نیکی ہے, برائی ہے ہی نہیں, تو ان کے لیے ٹھیک ہے. فرعون, نمرود, قارون, یزید, یہ سب برائی ہی برائی ہے, کہیں نیکی نہیں ہے. تو ان کو لوگوں کے لیے تو آیت ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ کچھ کھٹا ہے, کچھ میٹھا والے جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آدھی آیت کہتی ہے کہ دہشت نہ ہو, آدھی آیت کہتی ہے پھینکو جہنم میں. واٹس یور نیم؟ ایجوکیشن 10th میں ہے, SSC. خوب, اتنا بھی کافی ہے. آپ بتائیے, آگے بیٹھنے کا نقصان ہے. آپ بتائیے, نماز, روزہ, حج, ماں باپ کی خدمت, کام سے نکل کے گھر جانے کے بجائے مجلس فاطمہ سلام اللہ علیہا میں آنا, بولیے یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے آپ بتائیے خود, یہ کیا ہے؟ نیکی ہے. آپ بتائیے کیا سر؟ نیکی ہے. نیکی ہے. یہ تو ہم لوگوں کو پرائمری میں پڑھا دیا جاتا ہے, سنگلر کسے کہتے ہیں اور پلیورل کسے کہتے ہیں. ہم نے 10 چیزیں گنائی نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, مجلس, ماتم, یہ سب ملا کے کیا ہے؟ نیکی ہے کہ نیکیاں؟ نیکیاں. اگر قرآن کا مطلب یہ ہے تو اس کو پلیورل یوز کرنا چاہیے تھا, اس کو کہنا چاہیے تھا من جاء بالحسنات, جو نیکیاں لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے, قیامت کی دہشت سے بچائیں گے. قرآن نے یہ نہیں کہا جو نیکیاں لے کے آئے گا. اسی طریقے سے وہاں کہا گیا ہے جو برائی لے کے آئے گا اس کو کہنا چاہیے تھا نا من جاء بالسیئات, جو برائیاں لے کے آئے گا اس کو اودھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. مگر قرآن نے, دیکھیے ہمارے آپ کے یہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے, سنگلر کی جگہ پلیورل اور پلیورل کی جگہ سنگلر بول سکتے ہیں ہم لوگ, ہمارے یہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے. لیکن کیا قرآن میں یہ چوک ہو سکتی ہے کہ جہاں سنگلر ہونا چاہیے تو وہاں پلیورل, اور جہاں پلیورل ہونا چاہیے وہاں؟ قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے, سمجھے آپ, ایک ایک آیت معجزہ ہے. اگر قرآن کا مقصد یہ ہوتا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تو قرآن پلیورل یوز کرتا. جو نیکیاں لے کے آئے گا اس کو قیامت کی دہشت سے بچائیں گے. اگر قرآن کا مطلب ہوتا جنرل برائی تو قرآن کہتا جو برائیاں لے کے آئے گا. لیکن قرآن نے پلیورل یوز نہیں کیا, سنگلر. من جاء بالحسنہ, جو نیکی لے کے آئے گا ایک عدد. من جاء بالسیئہ, جو برائی لے کے آئے گا اودھے میں اس کو ڈال دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں تو بہت ہیں, لیکن ان ساری نیکیوں میں ایک بڑی نیکی کوئی ہے, دھیرے دھیرے آئی ہے نا, ان ساری نیکیوں میں ایک بڑی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی. اور ان ساری برائیوں میں ایک بڑی برائی کوئی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز کام آئے گی, نہ روزہ کام آئے گا, نہ حج کا. یہ ہے نا. تو اب ہم کو تلاش کرنا اسی قرآن سے کہ وہ نیکی, دیکھیے القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی بعض کی وضاحت کرتی ہیں. مثلا کہا گیا لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے, بولیے, پاک لوگوں کے. کتنے نجس لوگ قرآن چھو لیتے ہیں؟ ہاں, ہوتا ہے نہیں ہوتا؟
کہا نہیں وہ چھونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی اتنے بلند ہے کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہی مطلب ہے تو چلیے صاحب، ہم یہاں تو سمندر بھی ہے، جا کے سمندر میں غسل کر کے آ رہے ہیں، 8 مرتبہ کپڑا غوطہ کر کے آ رہے ہیں، اب اٹھائیے قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ یار تو کیا مطلب ہوا؟ اور ہم جھومے جا رہے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، یار کیا مطلب ہے اس کا؟ اب آدمی پریشان ہے، قرآن میں ایک جگہ دوسری آیت دکھ گئی، ارے ملا کے پڑھو ایک دم پانی، کیا؟ اگرچہ 2 جگہ مگر کنٹینیویشن میں پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، ایک دم پانی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یعنی قرآن کے حقیقی مطلب کو سوائے اہل بیت کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ہم کو تلاش کرنا ہے ایک نیکی، تو ایک نیکی تو بہت آیا قرآن میں، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کے آئے گا، یا آپ لوگ قنوت میں بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سنگلر تو یہ بھی ہے، کہ ہم کو وہ والا حسنہ نہیں چاہیے، ہم کو اسی ڈال کا حسنہ چاہیے جس ڈال کا حسنہ یہ ہے۔ اس حسنہ میں کیا کہا گیا کہ ثواب جس کا کنفرم نہیں ہے، جیسی نیکی ہوگی اس سے بڑھا کے دیا جائے گا، ہے نا؟ اگر اس ٹائپ کا کہیں حسنہ مل جائے، دونوں کو ملائیے بات آسان ہو جائے گی، تو ہم کو وہ بڑی والی نیکی تلاش کرنا ہے، لیکن ایسا حسنہ قرآن میں ڈھونڈنا ہے جہاں ثواب بتایا نہ گیا ہو کہ کتنا ہے۔ ہم کو وہ والا حسنہ نہیں چاہیے جس میں 1 کا 10 ہے، جس میں 1 کا 700 ہے، ہم کو اسی ڈال کی آیت چاہیے کہ قرآن نے حسنہ بھی یوز کیا ہو اور یہ بھی نہ بتایا ہو کتنا دیں گے، ہاں بڑھیا دیں گے، اس سے بڑھا کے دیں گے۔ اب پورے قرآن پہ جب ڈھونڈیے گا آپ تو ایک آیت آپ کو ملے گی فقط، کون سی؟ نہ جو خطبے کے بعد پڑھا، کہا اس میں کہاں حسنہ ہے؟ میں نے کہا بھیا پوری تو پڑھو، آیت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، یہی تو ہم لوگ رک جاتے ہیں، بھیا آگے کیا ہے بولو۔ اب آگے قرآن کہتا ہے، اور میرے حبیب یہ بھی بتا دیجئے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ اب کیا ہوا؟ یعنی اس آیت کے اعتبار سے مودت اہل بیت وہ نیکی ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب یہ ہو گیا نا، ایک چیز ہم لوگوں کو پڑھائی گئی مدرسوں میں کہ ہر حدیث قابل قبول نہیں ہے، چاہے جتنی بڑھیا کتاب میں ہو، چاہے جتنے بڑے آدمی نے بیان کیا۔ دیکھیے گڑبڑ سب کے یہاں ہے، شیعہ بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری کتابوں میں ساری روایتیں صحیح ہیں، اور وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ شیعہ بیچارے تو وہ ہیں کہ ان کی کسی کتاب کا صحیح نام ہے ہی نہیں۔ آپ بتائیے ہے کہیں آپ کے صحیح فلاں، صحیح اصول کافی، صحیح؟ تو صاحب یہ آخر اہل بیت ہی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، رسول اللہ ہی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا یار 2 دونا 4 ہے۔ آج تک لوہے میں کچھ ملا کے بیچتے دیکھا ہے؟ سونے میں ملاوٹ ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ چاندی میں؟ اب کہتے ہیں یار سونے ہی میں کیوں ملاوٹ ہوتی؟ ارے بھیا جہاں قیمتی چیز ہوگی وہاں ملاوٹ ہوگی۔ رسول و آل رسول کے فرمائشات سونا ہے، چاندی ہے، ہمارا مال ہمارے نام پہ بکے گا نہیں، تو قال اللہ کے کیپسول میں ڈالو۔ تو اب مولا یہ سب ہے تو کیسے پہچانے؟
حضرت نے فرمایا قرآن کے سامنے رکھ دو، ٹیلی کر جائے مان لو ہم نے کہا ہے، اور اگر قرآن سے ٹیلی نہ کرے تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے، اس کو دیوار پہ مار دو۔ اس پر بات ہوگی کل یا پرسوں انشاءاللہ، کہ بڑے سے بچائے جتنا بڑا آدمی جو ہے وہ روایت نقل کر دے، لیکن اگر قرآن کے خلاف ہے تو اس کو آپ قبول نہیں کر سکتے۔ تو اب قرآن کے روح سے یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ محبت اہل بیت وہ نیکی ہے جس کا اجر اللہ اس سے بڑھا کے دے گا۔ طے ہو گیا نا کہ مودت اہل بیت کیا ہے؟ نیکی، قرآن کے روح سے۔ جب قرآن سے یہ بات طے ہو گئی کہ محبت اہل بیت نیکی ہے، تو اب اگر کوئی حدیث آگے کہتی ہے پرٹیکولر کسی آدمی کے لیے اہل بیت کے کہ ان سے محبت نیکی ہے، تو راوی چاہے جتنا بڑا چھوٹا ہو، چونکہ قرآن سے ٹیلی کر رہے اس لیے مان لیا جائے گا۔ کا مطلب میں نے کہا قرآن سے طے ہو گیا نا محبت اہل بیت نیکی ہے، اب آپ راوی کے چکر میں مت پڑیے، متن دیکھیے قرآن سے مل رہا ہے۔ قرآن نے کہا محبت اہل بیت نیکی ہے، امام نے فرمایا حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں ڈال سکتی۔ بات یہی نہیں رکی، اگلا فقرہ وہ بغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کام نہیں کرے گی۔ اب سمجھے قرآن نے کیوں کہا جو برائی لے کے آئے گا اودھے منہ جہنم میں ڈال دیا۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہ تو قرآن کے روح سے ہوا، لیکن پیغمبر نے جاتے جاتے ایک دم کلیئر کر دیا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہے نا؟ تو یہ حدیث عمومی طور پر اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ اہل بیت عدل قرآن کے برابر ہے نا۔ لیکن ان میں سے جو چار شخصیتیں ہیں نبی کے زمانے میں، مولا، حضرت صدیقہ، امام حسن حسین، یہ چار ہی لوگ تھے نا، ان کے لیے الگ سے روایتیں ہیں۔ اس بی بی کے لیے بھی روایتیں ہیں جس کی فرش عزا بچھا کے آپ بیٹھے ہیں۔ فاطمہ تو کل بات ہوگی، آج رو لیجئے تو، فاطمہ تو بضعۃ منی، خالی یہی نہیں کہا گیا کہ محبت اہل بیت نیکی ہے اس سے بڑھ کے ملے گا، اب الگ سے نبی فرما رہے ہیں بھیا میری بیٹی، میری بیٹی، میری بیٹی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میری پونجی ہے، فاطمہ میرا سب کچھ ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے، بولیے، مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہ رسول اللہ، جب کبھی بی بی نبی کی بارگاہ میں آتی تھی پیغمبر احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے، نہ یہ کہ صرف کھڑے ہوتے تھے، جھکتے تھے اور اس پشت دست کو چومتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ یا عَلَى مَكَانِهِ، اپنی جگہ پر فاطمہ کو بولیے بٹھلاتے تھے۔ دو،
جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں بی بی سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے بیٹی سے ملتے تھے تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم رہے۔ دنیا میں کوئی باپ اتنا نہیں چاہ سکتا اپنی بیٹی کو جتنا رسول اللہ چاہتے تھے، اور دنیا میں کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا نہیں چاہ سکتی جتنا بی بی اپنے بابا کو چاہتی تھی۔ آج یہی سن لیجئے، رسول اللہ کی وفات ہو گئی، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے۔ روایتیں کہتی ہیں حتیٰ اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی۔ امام حسن حسین کو جیسے ہی نظر پڑتی تھی نا تڑپ جاتی تھی، کہتی تھی کہاں گئے وہ بابا تمہارے، کہاں گئے نانا تمہارے جو تم کو کاندھے پر بٹھلایا کرتے کہاں گئے نانا جو تم کو کاندھے پر بٹھلایا کرتے تھے۔ مولا کہتے ہیں کہ ایک دن فاطمہ نے مجھ سے کہا سلام اللہ علیہا، علی مجھے بابا کا کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے بابا کو غسل دیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے لا کے فاطمہ کو سامنے نبی کا کرتا رکھا، بابا کا کرتا دیکھا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی۔ جاتی تھی بابا کی قبر پہ چلی جاتی تھی، وہ ہے نا مرثیہ، شعر بڑا مشہور ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا، یہ پورا جو ہے وہ مرثیہ ہے بی بی کا۔ جاتی تھی رسول اللہ کی قبر مبارک پر، اسی میں ہے روایت کہتی ہے نبی کے قبر کی خاک کو بی بی مٹھی میں لیتی تھی، یا رسول اللہ فریاد، اتنا چاہنے والی آپ کی امت نے کیا کیا۔ روایت کہتی ہے جاتی تھی نبی کی قبر مبارک پر، قبر کی خاک مٹھی میں لیتی تھی، آنکھوں سے لگاتی تھی، سونگتی تھی، اور اس کے بعد کہتی تھی بابا جس نے آپ کی قبر کی خاک سونگ لی بابا اس کو کسی خوشبو کے سونگنے کی ضرورت نہیں ہے بابا۔ دیکھیں رسول اللہ کی وفات کا اثر بہت سے صحابہ پر ہوا، جیسے سلمان فارسی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن، اس کو انشاءاللہ کل پرسوں کسی دن پڑھوں گا، اشارہ کر دو۔ عبداللہ ابن کہتے ہیں کہ میرے بابا رسول اللہ کی وفات کے بعد 10 دن تک گھر سے نہیں نکلے۔ اتنا جناب، یہ صحابہ میں اتنا وہ ہے، یہ تو بیٹی ہے نا، ہاں۔ ویسے ہی ایک صحابی بلال، اتنا ان کو وفات پیغمبر کا دکھ ہوا کہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، لیکن کہتے ہیں دیکھیں محبت باپ بیٹی کی، کہتے ہیں ایک دن بلال نے خواب دیکھا، یہ جو آنے والی بات کہی جاتی ہے نا خود سے تھوڑی آئے تھے، خواب دیکھا رسول اللہ آئے ہیں، فرماتے ہیں کیا بلال میرے بچوں کو سب نے چھوڑ دیا تھا۔ بلال میرے بچوں کو تم نے بھی چھوڑ دیا۔ بلال نے کہا نہیں یا رسول اللہ،
بات یہ نہیں ہے آپ کے بعد مدینے میں دل نہیں لگتا تھا. کچھ سیاسی وجوہات بھی ہیں، اس پر آج اس وقت مصائب میں موقع نہیں. بلال خواب سے بیدار ہوئے، چل پڑے. نبی نے کہا چلے جاؤ بلال، میرے بچوں کی خبر لے لو. چلے جاؤ. بلال اٹھے، بلال آئے مدینے. تو اب چونکہ بلال کی شخصیت وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں باقاعدہ مؤذن تھے، لوگوں نے چاہا ہٹانا، صبح تک نہیں ہوئی، سنا ہے نا. تو بلال معمولی چیز نہیں ہے. مدینے والوں کو پتا چلا کہ بلال آ رہے ہیں، تو باقاعدہ پبلک استقبال کے لیے چلی گئی بھائی بلال کے. اور وہ لے کر کے لوگ آ رہے تھے، راستے میں مولا مل گئے. وہی بات جو خواب میں کہی تھی نبی نے. مولا نے بھی کہا کیا بھیا بلال، سب بدل گئے، تم بھی چلے. سب بدل گئے، تم بھی چلے گئے. بلال نے بھی وہی جواب دیا، نہیں مولا ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے بعد مدینے میں دل نہیں لگتا تھا. کچا اے بلال ایک کام کرو. جی مولا. گھر چلے جانا. ہاں فاطمہ تم کو بہت یاد کر رہی تھی. فاطمہ تم کو بہت یاد کر رہی تھی. بلال آئے، بس تمام کیا، دق الباب کیا. کون؟ میں بلال، مؤذن رسول. وہی بات جو خواب میں نبی نے کہی تھی، راستے میں مولا نے کہی، وہی بی بی نے بھی شکوہ کیا. کیا بھیا بلال تم بھی چلے گئے، تم بھی بدل گئے. نہیں بی بی، یہاں سے اب بی بی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. نہ روئیے، کوئی بات نہیں ہے، رو چکے آپ، لیکن اس کو سمجھ لیجئے. جب یہ ہوا کہ اس پر انشاءاللہ کل تفصیل سے پڑھوں گا، اشارتاً اس بات کو سمجھ لیں کہ جملہ کتنا خطرناک ہے کہ کون کون بچا ہے، کس نے جو سلمان، ابو ذر، یہ وہ اور کچھ بنی ہاشم کے لوگ، علی. تو یہ ہوا کہ جاؤ بھائی بلا کے لاؤ. تو پہلے یہ لوگ مسجد میں بیٹھے، وہاں یہ ہوا کہ کیا کیسے کیا ہونا چاہیے. تو اور یہ آفٹرنون کی بات ہے، دوپہر کے بعد کسی وقت. کل اس کو پورا واقعہ سناؤں گا، سمجھ میں آئے گا کیسے دوپہر ہو گئی. تو ان کے یہاں ایک آدمی تھا بدماش، اس کا نام تھا قنفذ. کیا نام تھا؟ قنفذ کو بھیجا گیا. یہ لوگ مسجد میں بیٹھے، اچھا یہ مسجد ہے، یہ پیغمبر کا گھر ہے مولا کا، جاؤ علی کو بلا لاؤ. قنفذ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا. مولا دروازے پہ نہیں آئے، گھر میں تھے. جناب فاطمہ آئی. اس پر بھی اعتراضات ہیں، اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا. کون؟ لوگ بلا رہے ہیں علی کو، علی کو بھیجئے. بی بی نے کہا کہ علی تو نہیں جائیں گے. اچھلا آیا. جو مسجد میں لوگ بیٹھے، کیا ہوا میں اللہ گئے تھے، علی تو آئے نہیں. فاطمہ آئی تھی دروازے پر اور انہوں نے کہا علی نہیں جائیں گے. اب وہاں جو جملہ ایک آدمی نے کہا ہے، اس کو گھر جا کے سوچئے گا آپ، احساس کی بات ہے. اتنے میں چلے آئے تم، ما لی وللمرأة، ہم سے عورتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ مطلب ایک عورت کے کہنے پہ تم پلٹ آئے. فاطمہ عام عورت ہیں. اس چیز کو بتایا ہے کہ فاطمہ کیا ہے، بلال نے. یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ما لی وللمرأة، ہم سے عورتوں سے کیا لینا دینا. ایک عورت کے کہنے پہ تم پلٹ آئے. اور ادھر بلال بتا رہے ہیں فاطمہ کیا ہے. بلال سب بدل گئے، تم بھی بدل گئے. نہیں بی بی ایسا نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد دل نہیں لگتا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اے بلال ایک کام کرو. جی بی بی فرمائیے. تمہاری اذان نہیں، بہت دن ہو گیا تمہاری اذان نہیں سنی. بلال کیا ہے؟ بلال بائی پوسٹ مؤذن تھے.
بلال کے سامنے 2 آپشن تھا وفات پیغمبر کے بعد، یا اذان دیں یا انکار کر دیں۔ اگر اذان دیتے ہیں تو حمایت مانی جائے گی، بلال یہ نہیں کر سکتے۔ نہیں دیتے ہیں تو جب علی کا گھر جلا دیا گیا تو بلال کی کیا اوقات تھی۔ ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور طے کیا کہ اب رسول اللہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے اذان نہیں دلوا سکتی۔ وہ یہاں اقرار کیا۔ آئے بی بی نے کہا بلال بہت دن ہوا تمہاری اذان نہیں سنی۔ اب بلال کا جواب سنیے، تب سمجھ میں آئے گا فاطمہ کیا ہے، اور اس آدمی کا جواب سمجھ میں آئے گا ایک عورت کے کہنے بھی تم پلٹ آئے۔ بلال نے کہا بی بی میں نے طے کر لیا تھا کہ نبی کے بعد اب کسی کے کہنے پر اذان، مگر اے بی بی آپ کی بات نہیں ٹل سکتی۔ سمجھے اس فاطمہ کے لیے اس نے کہا ہم سے عورتوں سے کیا مطلب ہے، اے بی بی آپ کی بات نہیں ٹل سکتی۔ بلال آئے گلدستہ اذان پر، اللہ اکبر، بی بی کے سامنے سارا منظر گھومنے لگا۔ جب اذان کا وقت آتا تھا تو میرے بابا ایسے تیار ہوتے تھے، ایسے وضو کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی کے سامنے سارا منظر گھومنے لگتا تھا۔ کہتے جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کسی نے آگے کہا رے بلال چپ ہو جاؤ، بلال بس کرو، بلال فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو بعد میں جب ہوش آیا تب سمجھ میں آیا کہ نہیں بے ہوش ہوئی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ دیکھیے آپ مجلس میں آئے، آپ کو ثواب ملے گا، ثواب کے بعد ماشاءاللہ بی بی کی نظر کا بھی اہتمام ہے، وہ بھی ملے گا، ہے نا؟ تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا آنے میں، ثواب کا ثواب ہے، کھانے کا کھانا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ہم کو بڑا کر کے اس قابل بنایا کہ آج ہم آئیں، کیا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں تاکہ وہ خوش ہو روح ان کی کہ آج ہمارے بچے بی بی کی مجلس میں گئے تھے، ہم کو بھی تحفہ بھیجا ہے۔ اس لیے میں عموماً کرتا یہ ہوں، کل تھوڑا تاخیر ہوگی تو خیر آج بھی ہو گئی، تو میں نے کہا جانے دو، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے اپنے بزرگوں کی نیت سے، خاص کر کے وہ محبان علی علیہ السلام جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے۔ وہ بڑی کارگر ہے یہ چیز، اگر کوئی آدمی ایسے کے لیے کچھ کر دے، اور یہ جب ان تک پہنچے گا نا وہ خوش ہوں گے، دعا نکلے گی، وہ دعا پھر واپس آ کے ہمارے ہی کام آئے گی۔ تو اس میں پھر کہیں سے آپ کو ہر طرف سے فائدہ ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً وہ محبان علی علیہ السلام جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے اس مجلس میں موجود ہم سب جتنے مرد و عورت ہیں ہم سب کے بزرگوں کی روحوں کو خاص کر کے جن کی آج انتقال ہوا یا آج شب اول قبر ہے بہت سخت منزل ہے آج ہمارے ہاں فیض آباد میں بھی ہم لوگوں کے ہاں بڑا زبردست ڈینگو پھیلا ہوا ہے کافی لوگ مر گئے ہم بھی صاحب جو ہے آج کل گھٹنوں کو لے کے پریشان ہیں بیوی بھی ہماری لکھنؤ جا رہی ہیں کڈنی پر اثر ہو گیا گرد و کائے پر لنگس پہ اثر ہو گیا آج یہ ہوا کہ آپ کے جو امام جمعہ ہیں آغا عابدی احمد علیہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں حسین مہدی بیچارے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا لے کے لوگ لکھنؤ بھاگے تو معلوم ہوا پہنچتے ہاسپٹل میں یا اللہ اس کا ثواب اس مومنہ کی روح تک بھی پہنچا دے پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین